ایک سیر وہ ہے جو آپ کرنے جاتے ہیں بیوی بچوں کو لے کر، نئے کپڑے لے کر، پیسہ خرچ کر کے، ملک میں غیر ملک میں، پہاڑوں پر، سمندروں میں، کناروں پر سمندر کے بیٹھ کر، آپ صحراؤں میں، یو اے ای دیگر کنٹریز میں یہ سیر آپ کرنے جاتے ہیں۔ دوست کہتے ہیں چل یار کمن چلیے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ بھی سیر پر بھیجتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے یہ ساری زمین پر جانے کا۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل سیروا فی الارض، جاؤ دنیا کی سیر کرو۔ میرے نبی کہو ان سے کہ جائیں یہ گھوم کر آئیں، دنیا کی سیر کر کے آئیں، لیکن پہاڑ دیکھنے کے لیے نہیں، ندی نالوں میں بیٹھ کر تصویریں بنانے کے لیے نہیں۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، ان سے کہو کہ دیکھ کر آئیں کہ ان گرب مجرمین کو کیسے پکڑتا ہے۔ یہ بد امنیاں، یہ فساد، یہ تباہ کاریاں، یہ سیلاب، یہ بادلوں کا پھٹ جانا، سائنس جو مرضی کہتی رہے، آپ ڈھونڈے جا کر سائنس سے پوچھیں، آبی ماحول کا مسئلہ ہے، درختوں کا مسئلہ ہے، جو مرضی، لیکن میرا اللہ کہتا ہے قرآن میں، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام، فرمایا کہ مرتن او مرتین، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ، ایک سال میں 12 مہینوں میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ان کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور ایک فتنہ نہیں، اللہ نے فرمایا یفتنون، یعنی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، ثم لا یتوبون، یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے، اور ساتھ فرمایا کہ ولا ہم یذکرون، سورہ توبہ کے اندر یہ آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ نصیحت بھی نہیں پکڑتے ہیں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، آپ کی سائنس جو مرضی کا ہے، میں کچھ حالات بس رکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے اللہ والا معاملہ کلیئر کر لیں، پھر سائنس پر بھی آتے ہیں، پھر سائنس کی بھی پوچھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ میرا رب تو قرآن میں بہت سی جگہوں پر عذابوں کے متعلق، فسادوں کے متعلق بتلا چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اگر گناہوں کی وجہ سے سزا ملی ہے تو گناہ اتنے تھوڑے ہیں، میرے ملک میں فلاں شہر میں تھوڑے ہیں، اللہ پوری زمین کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کی دعا تھی، میرے نبی تیری امت کو مجموعی طور پر نہیں مرنے دوں گا، یہ قیامت تک رہیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، میں ان کو بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاؤں گا، میں اکٹھا نہیں ماروں گا انہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہی کبھی طوفان لا کر، کبھی آندھیاں لا کر، کبھی وائرس جیسی بیماریاں لا کر، کبھی ان کے اوپر بجٹ تنگ کر کے، کبھی ان کے حکمران ڈندے مسلط کر کے، کیوں؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوٹ آئیں، اللہ کی پہچان کر لیں۔ یہ اللہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے ملک میں نا ہم جیسے چاہیں اسلام کو چنتے ہیں، معذرت سے جس کا دل چاہے ویسا اسلام اس کو مل جاتا ہے۔ آپ بدعات میں صرف نعت پڑھنے کو یا بازاروں کو سجا لینے سے، جھنڈے لگا دینے سے اسلام کو پسند کرنا چاہتے ہیں، ایسا مسلک موجود ہے۔ آپ صرف اللہ اللہ کر کے تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، ایسے مسلک بھی موجود ہیں۔ آپ صرف جو ہے وہ رونا دھونا پیٹنا اس کو دین سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے وہ مسلک بھی موجود ہے۔ لیکن یہ ملک پتہ ہے، ہم سب اپنے آپ کو جنتی گمان کر کے، اچھا مان کر کے، ہر کوئی اپنی مسجد میں کہہ رہا ہے میں بالکل اللہ کے سامنے صحیح سجدے کر رہا ہوں۔ تو قرآن میں اللہ نے کیوں کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو ایمان لے کرو اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ یعنی اللہ کو پتہ ہے یہ ویسے مسلمان نہیں ہے جیسے یہ بن رہے ہیں، میرا ملک ہے، سود کو حلال کرنا ہے، علماء کے فتوے ملیں گے آپ کو۔ میرے ہی ملک کے اندر یہ آپ پڑھ کر رپورٹیں دیکھ لیں، یہ جو ابھی نیوز پر آیا تھا میں نے دیکھا تھا شراب کے بارے میں، آپ کو حلال، ایک میں نے خود وہ ویڈیو سنی ہے، پارلیمنٹ میں ایک ہندو کھڑا ہو کر وہ کہتا، مجھے نام بھولا، وہ اس نے کہا تھا کہ تمہارے مذہب میں شراب حرام ہے، اسے بند کرو، مسلمان اسے اجازت دے رہے تھے۔ مجھے نہیں کوئی پارٹی محبوب کہ اللہ کے نبی اور شریعت کے مقابل کہتا پھروں کہ میں فلاں پارٹی کا ہوں لہٰذا ان کے عمل پہ تصدیق کر دوں، نہیں کروں گا۔ شراب حرام ہے، مسلمان نہیں پی سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر منافقت اختیار کرنے والوں کو میں اجازت دیتا پھروں کہ نہیں صحیح چل رہے ہو۔ جس ملک میں سود کی اجازت ہو، جس ملک میں شرعی پردے کو منافقت کہا جاتا ہو، تنگ ذہن کہا جاتا ہو، ننگے جسموں کو جہاں پر آزادی کہا جاتا ہو، جس ملک میں کنسرٹ کے نام پر لاہور کے اندر دیگر جگہوں پر بیٹیاں بنت حوا اور ابن آدم کو، بہن بھائیوں کو، مسلمان نبی کی بیٹیوں کو لائنوں میں لگا کر بھگا بھگا کر وہاں پر ان کے کنسرٹ کروائے جا رہے ہوں، ان کی آوازوں کو سن کر دل مائل کیا جا رہا ہو، آپ سمجھتے ہیں اس زمین پر بادل نہ پھٹے اور اللہ کی رحمت اترے گی؟ جس ملک میں رشوت کے نام پر، رشوت کو مٹھائی کہہ کر، تحفہ کہہ کر قبول کیا جاتا ہے، جس ملک کے اندر آپ کسی ایسے چیز کو دیکھیں
ड्रामा है, कोई ऐसा सीन है फिल्म का, उसे देखकर दिल रो पड़ता है। हमारे मुसलमानों का कुरान सुनकर कोई नहीं रोता है, नबी का फरमान सुनकर, अल्लाह का वो हुक्म जो इतना बड़ा कुरान में और नबी की जुबान से निकला, कोई इससे नहीं डरता है। इस मुल्क पर मैंने वो एक जगह पढ़ा था कि वो एक तबसरा करने वाले ने किया था कि इस्लाम में बड़ी आज़ादी है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। वो तबसरा कर रहे थे ना कि इस्लाम में ये तंग ज़हन मौलवियों ने, ये फलां ने, तुम्हें किसने आज़ादी दी है? अल्लाह ने नहीं आज़ादी दी। वो कहता है अगर तुमने, वो कुरान कहता है कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली। मेरे नबी कहते हैं इनसे, इनके माँ बाप, इनके बेटे बेटियां, इनके भाई बहन, खावंद बीवी, इनका खानदान, इनका मालो जर, इनका घर, इनकी दुकान, इनकी दौलत, इनको अल्लाह और अल्लाह के नबी से ज्यादा प्यारा है और जिहाद करने से ज्यादा प्यारा है इन्हें। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, फिर इंतजार करो अल्लाह का अमर कब उतरता है, अल्लाह का अजाब कब उतरता है। काफिरों से हमें कोई गर्ज नहीं, अजाब की फिक्र मोमिन करता है कि मेरी पकड़ हो रही है। काफर को क्या, वो मर जाए तो तब भी वो उसका खात्मा है, वो खत्म है, वो जिंदा रहे तब भी उसे क्या अल्लाह से गर्ज। मोमिन फिक्र करता है। हम सारे गुनाह करके ना हर किस्म के गुनाहों में मुब्तला है। कोई कबीरा गुनाह बताएं, आप तसव्वुर कर सकते हैं कोई ऐसा कबीरा गुनाह जो इस उम्मत में ना पाया जाता हो? हम में हर वो गुनाह मौजूद है जिसकी वजह से अल्लाह शक्लों को बंदर बना दे, अल्लाह इनके ऊपर अजाब पानी के मुसल्लत कर दे, अल्लाह इन पर बजट को तंग कर दे, दौलत को खत्म कर दे, ज़ेरी सुकून खत्म कर दे। और अल्लाह एक बात कहते हैं, सारे गुनाह गिनवाने के बाद ना, अल्लाहु अकबर, जिस जगह पर हलाल और हराम में इम्तियाज करना मुश्किल हो और हराम के बारे में आपको हजारों लोगों के फतवे और दलाइल, देखिए मुख्तलिफ चीजें हैं। म्यूजिक क्या नहीं सुनना चाहिए, लोगों में आम हो गया है। रेस्टोरेंट्स पर, गाड़ियों में, सफर में, क्रिकेट के मैदानों में, हर जगह पर जहन गुनाहों पर मुत्तमिन हो चुका है। तो अल्लाह कुरान में पता है कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं वयहसबूना अन्नहुम मुहतदून, ये गुमान करके बैठे हैं कि ये हिदायत पर है, ये मुसलमान है। हम में से हर बंदा, आप और मैं, ये समझते हैं कि नहीं कि मैं मुसलमान हूं, मस्जिद जाता हूं, मैं जुमा पढ़ लेता हूं, मैं कुरान को मानता हूं, नबी को मानता हूं। हमारा रब कहता है तुम गुमान करके बैठे हो कि तुम हिदायत याफ्ता हो, तुम हिदायत याफ्ता नहीं हो। ईमान तो वो है, वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, ईमान जिनके अल्लाह पसंद करता है, जिनके लिए, व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, फिर इन दिलों में उस ईमान को अल्लाह मुज़य्यन करता है। दिल में नहीं मुज़य्यन तो ये सारे बाहर के ड्रामे हैं, ये जुबान के सिर्फ चौंचले हैं, इस्लाम नहीं है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने वो जमीन में जो सैर करने की मैं बात कर रहा था, अल्लाह फरमाते हैं वो फिरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद फअक्सरू फ़ीहल फ़साद फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब। फिरौन की कहानी पता तुम्हें? अक्सर जो उनमें से जिनके बलद शहर जहां पर वो फसाद करते थे, फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, तेरे रब ने उन पर अजाब को मुसल्लत कर दिया। लोग समझते हैं नहीं जी क्या होता है, अल्लाह को कोई तुम ज्यादा प्यारे हो, अल्लाह के लिए तुम ज्यादा कोई महबूब हो, ये तो नबी की वजह से अल्लाह तुम्हें नहीं मारता, वरना मेरे रब को कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी जमीन को तबाह कर दे। 5-10 हज़ार क्या, आजादियों में रहते हो, शाम को अल्लाह अजाब देता, सुबह भूल जाते हो। लैसा बि अमानियकुम वला अमानिय अहलल किताब, कुरान में अल्लाह कहते हैं तुम्हारी ख्वाहिशात को रब नहीं देखता। वला अमानिय अहलल किताब, हमने तुमसे पहली भी किसी भी ऐसी अहले किताब की ख्वाहिश को नहीं देखा कि उनकी ख्वाहिश पर अल्लाह दीन को बना दे, इस्लाम को चला दे। जिस बंदे ने भी फरमाया कि जिस बंदे का मैं यअमल सूअन युज्ज़ा बिही, जिस बंदे का भी अमल हमारे खिलाफ अगेंस्ट हुआ, अल्लाह के हुक्म के बुरा हुआ, हम उसको सजा देंगे। ये अल्लाह का फैसला है। अल्लाहु अकबर। मैं ये नहीं समझता कि मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। यहां पर 2 आलिम बैठे हो ना इकट्ठे, वो इस्लाह नहीं चाह रहे होते, वो उसको नीचा दिखाना चाहता है, दूसरे को नीचा दिखा देना तो वो समझता है कि मैं मुनाजिर हूं बड़ा। सामने बैठे मुसलमान को जहन्नमी साबित करके वो समझते मेरा बड़ा इल्म है। मुनाजरा बहस होती है, एक दूसरे के ऊपर गालम गलोच करना। मेरी तादाद बड़ी है चाहने वालों की, जुमा पढ़ने वालों की मस्जिद में, तेरी मस्जिद में कितनी तादाद है, ये कहकर इस्लाम के फैसले किए जाते हैं। अल्लाह ऐसा नहीं है, हमसे भी बड़ा कोई बदबख्त है। जहालत को दीन बनाया हुआ है, सच्चे दीन को हमने छोड़ा हुआ है, कुरान को हमने छोड़ा हुआ है।
یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سائنس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، یہ سائنس کے فارمولے ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھو، فلاں سے پوچھو، ہوں گے تجزیے یار ان کے 14ویں صدی کے 21ویں صدی کے یہ سارے قصے کہانیاں ہمارے پاس ہوں گے، ان کی سائنس ہوگی لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہوگا جس پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اللہ کی بات کی جاتی ہے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، نہیں جی دنیا اور ہے، سائنس اور ہے، نہیں ہر بات عذاب پر نہ لے جائیں۔ میرے نبی بادل دیکھ کر، سیاہ بادلوں کو دیکھ کر رو پڑتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اللہ اس عذاب میں مبتلا نہ کر۔ میرا نبی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، اور صحابہ کرام یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھتے کہ یار یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کرتے کہ تمہاری پکڑ اس وجہ سے آئی ہے۔ اگر بلال کے قدموں کی آواز جنت میں مسواک کے کرنے اور 2 رکعات جو نفل وہ پڑھتے تھے، یہ اگر ہو سکتا ہے تو ایک عمل سے اللہ ہماری پکڑ کیوں نہیں کر سکتا گناہ سے؟ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ مشہور ہے، بعض لوگ کہتے ہیں صحیح ہے، بعض لوگ کہتے ہیں لیکن معروف واقعہ ہے۔ ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کا، بارش نازل نہیں ہو رہی تھی، ایک بندے کی گناہ کی وجہ سے اللہ نے ساری قوم پر اس بارش کے نہ ہونے کا عذاب مسلط کر دیا۔ یہاں پر دلیل مانگتے، قرآن پڑھا جاتا ہے تمہارے ساتھ، خطبہ جمعہ ہوتا ہے تمہارے لیے، حج کا خطبہ ہوتا ہے، عمرے ہوتے ہیں، رمضان آتا ہے، قرآن ہے تمہارے لیے، بخاری ہے، مسلم ہے، بدر کا میدان موجود ہے، احد کا میدان موجود ہے، تمہارے لیے ہر نشانی موجود ہے، احد کا پہاڑ موجود ہے، غار ہیرا موجود ہے، تمہارے لیے بیت اللہ موجود ہے، تمہارے لیے زمزم کی نشانی موجود ہے۔ کیا دکھائے اللہ ہمیں لا کر کہ ہم سوچیں گے یار نہیں اب جا کر دیکھتے ہیں؟ اللہ کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے ہو؟ وہ بھی تمہیں تلواروں میں، گولیوں اور بارودوں میں نہیں رکھتا، وہ تمہیں ابھی مہلت دے کر آسانیوں میں، قالین والی مسجدوں میں، اے سی اور بڑے بڑے سسٹموں والی مسجد، خوبصورت مسجدوں میں دین دیتا ہے۔ یہی تمہارا اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ تم اس کا یہ شکر ادا کرتے ہو کہ قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھتے۔ اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے جو اللہ کے دین کو نہ سمجھ سکے۔ اس میں ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے بس وہ رکھنا چاہتا ہوں، اس زمین پر بد امنی اور فساد کیوں ہوگا؟ وہ صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ اکبر، کہتے اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر المہاجرین، ہم بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، صحابہ کرام بیٹھے، اللہ کے وسلم گھر سے نکلے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، فقال یا معشر المہاجرین، اے میری جماعت مہاجرین کے صحابہ، بلایا اپنے صحابہ، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی ہم حاضر، بتلائیں کیا بات؟ خمس اذا ابتلی بہن، 5 چیزیں جب میری امت میں آ جائیں گی نا، فرمایا زمین سے اللہ امن کو لے جائے گا، ان پر عذاب مسلط کر دے گا۔ 5 چیزیں، اس میں وہ پہلی چیز، اللہ اکبر، فرمایا فحاشی اور یعنی زنا اتنا عام ہو جائے گا، حتی یعلنوا بہا، فحاشی اور یعنی کے کام کرنے والا علل اعلان کہے گا میں فلاں کی بیٹی کے ساتھ زنا کر کے آیا، میں فلاں کی بیٹی کے ساتھ یہ زنا کر رہا ہوں، یہ گھوم رہا ہوں، یہ گا رہا ہوں، یہ کھڑا ہوں۔ یہ میڈیا سارا دیکھیں آپ، بہنیں کس کی ہیں، بیٹیاں کس کی ہیں، غیر محرموں کے ساتھ، وہ مشہور ہے، میں میڈیا پر آؤں گی، میں نے وہ ویڈیو دیکھا کلپ پہ، مسلمانوں کی بیٹی پردہ کرتی، ایک گندے خلیز وہ جو بٹ نامی شخص ہے، پتہ نہیں کیا اس کا، رجب بٹ جو ہے، اس کے ساتھ تصویر بنانے کے لیے اس نے اپنے چہرے کا نقاب بھرے مجمع میں کیمرے کے سامنے اتار دیا۔ یہ ذہنی ہمارے معیار ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کی بیٹیاں کہاں پہنچی ہوئی۔ فحاشی اور لوگ سمجھتے ہیں شاید جسموں کے مل جانے کو زنا کہتے ہیں، یصدقہ و یکذبہ، یہ تو تصدیق ہوتی ہے، تکذیب ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، وگرنہ آنکھ ہاتھ سب زنا کرتے ہیں۔ مومن بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے ان سے، ہم لوگ پتہ نہیں، دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن حتی یعلنوا بہا، اور میں اس کا اعلان کرتے بھی رہیں۔ اللہ، میرے معاشرے میں یہ سب ظاہر ہے، آپ کو بہتر علم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب فحاشی اتنی عام ہو جائے گی نا، بدکاری اتنی عام ہو جائے گی کہ اعلان کرتے پھرو گے گلی محلوں میں، چوکوں میں، موبائلوں پر، میڈیا پر، پھر اللہ تم پر ایسی بیماریوں اور عذاب مسلط کرے گا، تمہارے آباء و اجداد نے بھی ان کے نام نہیں سنے ہوں گے۔ آپ نے کبھی کلاؤڈ برس میں اتنی ہلاکتیں اور ایسے ماحول دیکھے ہیں؟ جس طرح آج پہلے سیلاب آتا تھا 10 سال بعد، 15 سال بعد، اب ہر 2022 میں آیا پھر آ گیا۔ وقت کا تعین بڑھتا چلا جا رہا ہے، زمین کے موسم بدلتے چلے جا رہے ہیں، نشانیاں ہیں اس میں۔ اور اللہ کہتے ہیں تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، ثم لا یتوبون، تم توبہ پھر بھی کیوں نہیں کرتے؟ یہ پہلی وجہ کہ پہلا کام، 5 وجہوں میں سے
فحاشی اور یعنی عام ہوگی، اور میں ان کے اوپر اللہ سے عذاب اور بیماریاں مسلط کرے گا، ان کے آباؤ اجداد نے بھی نام نہیں سنے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں وہی ہیں، آپ جو مرضی سائنس سے بیان کریں، میں اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ میں تب جب یہ حدیث بیان کی تب فحاشی نہیں تھی، تب کافروں کی بیٹیاں بھی سر پر دوپٹے لیتی تھی، تب اس طرح بیٹیاں غیر محرم تو دور کی بات ہے وہاں پر اکیلی نہیں نکلا کرتی تھی، اکیلی ہوں تو اس کے تبصرے ہیں کہ کس طرح وہ تحفظ میں اور اسلام کی وجہ سے امن میں تھی، نبی موجودہ صحابہ کی صفوں میں وہ خیال کرتی۔ آج کا تو معاشرہ ہی گندا ہے، ہم کتنے کو اچھے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وجہ یہ بتلائی، اور دوسری فرمایا کہ ان کے لوگ جو ہوں گے نا، فرمایا کہ لم تؤدوا زکات اموالہم، وہ اپنے مالوں میں سے زکات نہیں دیں گے۔ زکات الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، مال جمع کرتے رہیں گے، آ جائے یہ بھی آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے، بینک بھی بھر جائے، گھر میں بھی پڑا ہو، گاڑی بھی مہنگی ہو، کوئی اللہ کے نام پر دینا پڑے تو ان کا ذہن اور ہاتھ تنگ ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ منی علیہ من القطر، اللہ بارش کو روک دے گا۔ لولا البہائم، جانوروں کا ڈر نہ ہوتا، یعنی جانوروں کی وجہ نہ ہوتی، ان پرند چرند کا مسئلہ نہ ہوتا، اللہ ان کو ایک قطرہ بارش نہ دیتا۔ آج کل زیادہ بارشیں، یہ بھی عذاب کی شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ضرورت نہیں ہے بلا ضرورت اس بارش کو نازل فرما رہا ہے، کھیت ہریالی پہاڑ سب تباہ کرتا چلا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتلائی کہ جو بھی لوگ اس طرح کے کام کریں گے، یہ دو چیزیں فحاشی اور زکات نہ دینا، امن ختم ہو جائے گا زمین سے، گھر دولت سب ہوگا، امن نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اذا لم تنقص المکیال والمیزان، یہ ناپ تول میں جب کمی کریں گے نا، دھوکہ دیں گے، فراڈ کریں گے۔ ڈیجیٹل دور ہے، پیمانے ڈیجیٹل ہیں، ترازو ڈیجیٹل ہیں، کوئی پتہ نہیں پیکنگ میں کیا آ رہا ہے، تولی جا رہے ہیں، بیچی جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ پوری قوم شعیب علیہ السلام کی قوم اللہ نے ناپ تول کی کمی کی وجہ سے جہنم عذاب میں، یعنی ایک گناہ تھا ناپ تول کی کمی بازاروں میں، ان کی تجارت میں، اللہ نے پوری قوم کو اکٹھا ہلاک کر دی ایک گناہ کی وجہ سے۔ اور ہمارے اندر ناپ تول کی کتنی کمی ہے۔ دھوکہ فراڈ کو چلاک شاطر تاجر سمجھا جاتا ہے، اسے عقل مند یعنی بڑا بڑا تاجر ہے جو دھوکہ دینا جانتا ہے، جو مال کو ایسے نکالنا جانتا ہے۔ سچ بول کر نقصان بھی ہو جائے نا، وہ نقصان نہیں ہوتا۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی سزا کیا اللہ دے گا؟ فحاشی کی سزا میں بتا چکا ہوں، زکات نہ دینے کی سزا بتلا چکا ہوں۔ اس کی سزا دے گا اللہ تعالیٰ کہ ان کے بجٹ کو اللہ تنگ کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی دولت سے وہ برکت کو کھینچ لے گا۔ ایک تنخواہ آتی نہیں ہے، اگلی تنخواہ کے قرضے پھر چڑھ جاتے ہیں۔ پہلے ایک کماتا تھا سب خوشی سے کھا رہے تھے، اب پورا گھر کما رہا ہے، بجٹ کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ اگر نہ وہ تو ایک کھجور کھانے والے کے دل کو بھی مطمئن کر دیتا کرنے پر آئے تو، ورنہ مٹن کھانے والے بھی ذہنی مریض اور بیمار رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تین چیزیں بتلائیں، اور ساتھ یہ بھی تھا وَجَوْرُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اللہ ان پر جابر سلطان کو مسلط کر دے گا، وہ ہم پر ہے۔ ناپ تول کی کمی کی سزا اللہ یہ دے گا۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ تَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں کہ اللہ میں تیرے علاوہ کسی کو رب نہیں مانوں، یہاں جگہ جگہ پہ رب بنائے ہوئے، کوئی کسی کو داتا کہتا ہے، کسی کو غوث کہتا ہے، کوئی کسی کو گن شکر کہتا ہے، کوئی کسی کو بیٹے مانگتا ہے، کوئی کسی سے کیا کیا مانگتے ہیں، کوئی علی سے مدد مانگتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی نبی سے مدد مانگتا ہے۔ اللہ سے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا تو رب ہے، تجھ سے مانگوں گا، ساری کائنات تیری ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں وسیلہ چاہیے، نہیں اللہ تجھ سے ڈائریکٹ کیوں مانگنا؟ وہ جو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس شارک سے قریب نہیں، مجھے تیرے ساتھ وسیلہ دینا، میں شارک کے قریب نہیں مانگتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی سزا دوں گا، یعنی سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ ان پر ان کے غیروں کو مسلط کر دے گا، یعنی ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، نہ آپ کے ملک کے ہیں، نہ آپ کے ساتھ وہ خیر چاہتے ہیں، اپنا ہونا کوئی جیسے بندہ پھر بھی سہ لیتا، غیر مسلط کر دے گا اللہ۔ IMF کیا ہے؟ ہمارا ان سے کیا لینا دینا؟ غلطیاں حکمرانوں کی عذاب ہم بھگت رہے ہیں، تو غیروں کو جو اللہ ہم پر مسلط کر رہا ہے یہ سارا کچھ وہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی سزا دیا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ نبی سے وعدہ، ایمان لائے، اطیع اللہ و اطیع رسول قرآن میں پڑھا، آمنت باللہ و رسولی اپنی زبان سے کہا، لیکن جب بات کسی کی ماننی ہو، میں امام کا قائل ہوں، میں کسی مسلک کا قائل ہوں، میں نے فلاں کی جماعت کے ساتھ جوائننگ کی ہے، میں اس کا مانتا ہوں، لہذا جلسے میں وہ نعرہ لگ رہا تھا میں نے بھی کہہ دیا یا علی مدد، فلاں نے ایسا کہا تھا میں نے بھی کہہ دیا ایسا ہو جائے گا۔ توڑو اللہ کے نبی کے وعدے کو، نہ حوض کوثر ملے گا،
اور نہ اللہ تم سے کبھی غیروں کے روب کو اللہ ختم کرے گا، یہ ذہنوں پر سوار رہیں گے۔ 4 چیزیں ہوں گی، فحاشی، زکوٰۃ نہ دینا، اور فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنا، چوتھے نمبر پر اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے کو توڑنا، زمین سے اللہ امن کو لے جائے گا۔ 5ویں چیز اور آخری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم تکم ائمتہم بکتاب اللہ، ان کے ائمہ جو ہے نا بڑے، یعنی وہ عالم دین ہو، حکمران ہو، کوئی بھی ہے، وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے۔ کب ہوتا ہے فیصلہ؟ آپ کی بیٹی کا مسئلہ، عزت کا، آبرو کا، تعلق چلتے ہیں، محکموں میں سفارشیں چلتی ہیں، ہر جگہ پر اپنا ایک نظام چلتا ہے، کوئی کسی کی پرواہ اسلام کی وجہ سے نہیں کرتا ہے، کوئی بڑا فیصلہ اسلام کی وجہ سے نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے غریب کو حق دو، مزدور کی مزدوری دو، دین والے کو عزت دو، مساجد کے حق دو۔ یہاں مساجدیں گرائی جاتی ہیں، یہاں مزدوروں پر ظلم کیا جاتا ہے، اپنے دوروں پر باہر کے ملکوں کے سیاستدان کروڑوں روپے لگاتے ہیں، اربوں روپیہ، اور سیلاب زدگان کے اندر تباہ لوگوں کو 2-2 لاکھ کا چیک دے کر 30-40 لوگوں کو مذاق کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، ان کے ائمہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں اللہ کے مطابق آپ کی عزت جاتی ہے بھاڑ میں جائے، ان کو کوئی فرق نہیں، یہ اپنے ذہنوں پر، اپنی سیاست پر، گندگی پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے ائمہ جب کتاب اللہ کے مطابق بڑے حکمران فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے، جس طرح ہمارے مولوی ہیں، طلاق کا مسئلہ ہے، اپنی فقہ نکال کر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بات ان سے پوچھیں، ابھی اپنا دین لے کر بیٹھے ہیں، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس طرح آتا ہے نا کہ جو اللہ کے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نہیں فیصلہ کرتا اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی تو کافر ہیں، یہی تو فاسق ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی تو ظالم ہیں، اور کون ہے؟ تو یہ ساری چیزیں، 5 چیزیں اس زمین پر، یہ سارے گناہ موجود ہیں۔ فحاشی بھی ہے، ناپ تول میں کمی بھی ہے، یہاں پر زکاتیں نہیں دی جاتی، اللہ اور اللہ کے نبی کے وعدے کو توڑا جاتا ہے، یہاں پر کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کیے جاتے، امن زمین سے اٹھ گیا ہے، تلاش کرتے پھرو محلوں میں، مسجدوں میں، سجدہ کرتے ہو سکون نہیں آتا، خرچ کرتے ہو دل مطمئن نہیں ہوتا، قرآن پڑھتے ہو حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ میرے بھائی اپنی صلاح کر لیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین پر اور خشکی تری دونوں پر جو عذاب ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم نے اپنی صلاح کرنی ہے۔ کچھ باتیں میں نے کی ہیں، میں کسی سے کوئی تنقید نہیں کر رہا، یہ وہ عیب اور گناہ ہیں جو میرے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، میں کس کس کا تذکرہ کروں؟ کوئی کبیرہ گناہ آپ سوچ لیں جو ہم میں نہ ہو تو مینشن کر دیں کہ حبیب بھائی یہ والا یہاں پر یہ گناہ نہیں ہے۔ ہر گناہ ہر جگہ پر، ہر انسان پر، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، گھروں میں، مردوں میں، عورتوں میں، ہر جگہ پر۔ تو دعا ہے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، ارحم یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم عاجز ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دے، ان گناہوں کے بدلے میں تو نے ہماری پتہ نہیں کہاں کہاں پکڑ کی اور مہلتیں بھی دی، بس اللہ معاف کر کے رحم کر، مظلوموں کی مدد فرما، جو بیچارے پریشان ہیں سیلاب میں، زمینیں تباہ، گھر تباہ، اللہ ان کی مدد فرما، اور سچا دین دے۔ موت آنی ہے لیکن اللہ کسی عذاب میں، کسی روڈ حادثے میں، کسی سیلاب میں اللہ یہاں نہ مار، جب موت دینی ہے شہادت کی دے، مسجد میں دے، قرآن پڑھتے دے، نماز پڑھتے دے، اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان فرما۔